تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے۔ مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے، سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے۔ نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے صیاد کی۔ سرزمین مرغوب پور و مصطفی آباد، مصطفی آباد و مرغوب پور، دونوں ہی میم سے ہیں تو برابر کی ٹکر۔ گزشتہ سال اس اجتماعی موقع پر یہ نہ گناہگار آپ کی زیارت سے محروم رہا اور قدم نہیں ادھر آ سکے۔ تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ ہم نے بھی سوچا کہ ایک سال گیپ کر لو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رسول اللہ نے کہا، ابو ہریرہ روز ملنے مت آیا کرو، زر غبن تزدد حبن، زیارت کیا کرو غائب بھی ہو جایا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ ایک سال کا انتظار، 2 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا۔ میرا مزاج منہ پر تاہی ہے، اسی کے سامنے قصیدے پڑھنے کا نہیں ہے، سامنے مصنوعی تعریف کا نہ کل قائل تھا نہ آج قائل ہوں۔ جس سے محبت ہے اور جس سے اظہار محبت ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تمہارے منہ پر تعریف کر رہا ہو تو اس کے منہ میں اٹھا کر کیا ڈال دو؟ ارے سامنے والے بولا کرو نا، پیچھے تو آتا ہی رہے گا، یہ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کیا اٹھا کر ڈال دو؟ پیپسی کی بوتل، مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دو۔ کیوں؟ جب مٹی منہ پڑ جائے گی تعریف آگے نہیں کرے گا۔ جس کسی نے اپنے بھائی کی تعریف اس کے منہ پر کی، سمجھو اسے کھٹل چھری سے ذبح کر دیا۔ میں چاہوں تو یہاں اسٹیج پر جلوہ نما لوگوں کی تعریف کر سکتا ہوں اور ناظم جلسہ اور جلسے کے منتظم کی تعریف، مگر اس حدیث کے پیش نظر منہ پر نہیں، پیچھے کہیں اور کروں گا جا کر جہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ آئیے اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے۔ سرزمین اتراکھنڈ پر شاید اتنا بڑا اجتماع کسی اور گاؤں کو نصیب ہوتا ہو تو وہ شاید اس گاؤں کی طرح خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دارالعلوم حسینیہ سے جو محبت عطا کی ہے، جو پیار عطا کیا ہے، جو لگن آپ کے دل میں ہے، اس کا نقشہ سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ کل تک محض یہاں چند کمرے ہوا کرتے تھے، زمین تھوڑی تھی، مسجد کی تعمیر تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جذبوں کو قبول کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اسے مدرسہ اسلامیہ بنایا، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انٹر کالج
تک کی تعلیم کے لیے ایک نظم فرمایا ہے جو وقت کی شدید ضرورت ہے، جو حالات کا سخت تقاضا ہے اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اور ہر طرح کے زیور سے ان کو مزین کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اسے آپ نے محسوس کیا، انتظامیہ نے محسوس کیا، گاؤں والوں نے محسوس کیا، اطراف نے محسوس کیا، اور یہ پیغام تمام گاؤں اور شہروں کو جانا چاہیے کہ ہم تعمیر ملت کے لیے، تعمیر امت کے لیے، تعمیر انسانیت کے لیے، تعمیر وطن اور تعمیر قوم کے لیے نہ کل پیچھے تھے نہ آج پیچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیادت کی، امامت کی، سیادت کی اور پیشوائی کی جو ذمہ داری دی تھی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے، اس کی نصرت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اسے ہم نے کل بھی نبھایا ہے، آج بھی نبھا رہے ہیں، اور ثم انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا قیادت ہم ہی کریں گے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے امام بنا دیا وہ امام بن گیا، چاہے کوئی کتنا ہی بل کھائے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں تاج امامت سجا دیا اور رسالت کا تاج آپ کے سر پہ باندھ دیا اور اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی، تو ابو جہل بہت بلبلایا، ابو لہب بہت تڑپا، عتبہ نے پچھاڑے کھائیں اور امیہ نے بہت ساری چیخیں نکالی، اور عاص بن وائل نے نہ جانے کیا کیا انتظامات کیے کہ یہ ایک یتیم امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک غریب امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک مسکین امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ جس کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہیں، نہ جس کے پاس اونٹوں کا غلہ ہے، نہ جس کے پاس بہت سارے باغات ہیں، نہ اس کے پاس زمین اور جائیداد ہے، نہ اس کے پاس اونچے محلات ہیں۔ یہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ تمہیں میری اقتدا کرنی ہوگی، میں تمہارا مقتدا ہوں، تم میرے مقتدی ہو۔ تمام اکٹھے ہو گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا چراغ روشن کیا اور علم کی شمع روشن کی اور علم کے سورج کو اپنی مٹھی سے باہر نکالا، اور علم کے چاند کو جب آپ نے بدلیوں سے باہر نکالا تو اندھیرے اکٹھے ہو گئے، اور تمام اندھیروں نے اکٹھے ہو کر گٹھ بندھن کیا، اتحاد کیا اور متحد ہو کر یہ کہا کہ محمد رسول اللہ نے علم کا جو سورج روشن کیا ہے اس کی کرنوں کو اپنی مٹھی میں قید کر لیں گے، اس کو ہم اپنی قوت اور طاقت سے روک دیں گے، اس چاند پر ہم اتنا تھوکیں گے کہ یہ چاند گدلا ہو جائے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جو علم تمہارے بیچ بانٹنے آیا ہوں یہ علم نبوت ہے، یہ علم رسالت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کی کوئی تھا نہیں ہے، اس کی گہرائی نہیں ناپی جا سکتی ہے، اس کی اونچائی نہیں ناپی جا سکتی ہے، اس کی وسعتوں کو پیمانوں میں قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ روکنے والوں روکو، آؤ، اور تم نہیں روک پاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی جو صدا لگائی تھی، جو بانگ لگائی تھی، اسے مکہ اپنی وادیوں میں قید کرنا چاہتا تھا، قید نہیں کر سکا۔ وہ کرن دار ہرا میں چمکی اور دار ارقم میں پھوٹی، اور اس کے بعد جو اس کی روشنی پھیلی ہے تو مدینہ منورہ اس کا مرکز بن گیا، اور مدینہ منورہ مرکز بن کر اس نے یمن کو، شام کو، طائف کو، بعد میں ایران کو، افریقہ کو، افغانستان کو، ہندوستان کو، چین کو، جاپان کو اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ اور آج قرآن کا نور، یہ سورج تو رات میں چھپ بھی جاتا ہے، ڈھک بھی جاتا ہے، بدلیوں میں بھی چلا جاتا ہے، اسے گہن بھی لگ جاتا ہے، مگر قرآن رات و دن 24 گھنٹے اپنا نور بکھیر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اے دوستو اور عزیزو، تمہیں اپنا مقام سمجھنا ہے اور اپنی منزل کو طے کرنا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے، اور یہ بتائے گا کون؟ وہی جس نے تمہیں انسان بنا کر تمہارے سر پر خلافت کا تاج رکھا،
فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا اور تمہاری خدمت میں لگا دیا، آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور زمین کو تمہارا پابند کر دیا، پانی کو تمہارے اشارے پر چلنے پر مجبور کر دیا اور ہواؤں کو تمہارے رخ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور کر دیا۔ وہ اللہ جس نے تمہیں اس کائنات کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی نیابت کے لیے، اپنی جانشینی کے لیے، اپنے حکم کے نفاذ کے لیے، اپنی منشا کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو زمین پر نافذ نہیں کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہتوں پر نہیں چلو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے تم شیطان سے ایگریمنٹ کرو گے اور ابلیس سے دوستیاں کرو گے اور ابلیس سے پینگے بڑھاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم ناقدری کرو گے، جیسا کہ اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی۔ ابھی مفتی صاحب ہوں یا مولانا خبیب صاحب ہوں، سب کے سب آپ کو اس بات پر لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب اسلام ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام سے بہتر اصول اور ضابطے، قانون اور روایات زندگی کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں، اس پر ہماری دلیل ہے۔ سب سے بہترین رہنما اور رہبر اگر کسی کا ہے تو وہ تمہارا ہے، تمہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر 5 سال میں 1450 برس پہلے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں نے روکا جان بوجھ کر کہ ہمارے بچوں کا حفظ پکا ہے یا نہیں۔ کیوں بھیجا اللہ نے رسول کو؟ تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے۔ تو اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تمہیں ہر 5 سال میں یہ آپشن نہیں ہے کہ اپنا لیڈر بدلو، کہ کل تک محمد رسول اللہ کو مانتے تھے، اب کوئی اور دعویٰ کر دے آ کر تو اسے مان لیں۔ کوئی آ کر کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے کہ بھائی میں بھی امیدوار ہوں نبوت کا، میں نے ہی پرچہ بھر دیا ہے نبوت کا، فیس بھی اس کی جمع کر دی ہے، تو مجھے مان لو نبی۔ مان لو گے؟ نہیں مانو گے۔ جس دن مان لیا اس دن اسلام سے خارج، ایمان سے خارج، مرتدین میں آپ کا شمار۔ لہذا وہ جو رہبر آیا ہے اس رہبر نے اعلان کیا، جس دن حضرت عمر ابن خطاب کہیں سے تورات کا نسخہ لے آئے اور اس نسخے کو پڑھنے لگے کہ یہ تورات کا نسخہ ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے تمتما اٹھا اور آپ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ مثل انار کے دانوں کے۔ اتنے میں صحابی نے کہا کہ عمر کیا غضب کیے جا رہے ہو، محبوب کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا ہے، تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو اور تم تورات کو پڑھ کر سنا رہے ہو۔ اس کے بعد جب آپ ٹھہرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، قرآن کی موجودگی میں، میری موجودگی میں، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو جائیں، ما وسعہ انہیں الا اتبعنی، اگر وہ بھی دوبارہ جنم لے کر اور پیدا اللہ دوبارہ کر دے اور تورات جو جن پر اتری ہے وہ بھی تورات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، تورات کو قیادت کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ اور تم سب جانتے ہو اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے اور حضرت مہدی کا ساتھ نبھائیں گے تو وہ ان کو پیش نہیں کریں گے، اپنے نسل سے آنے والے نبیوں والی تورات کو پیش نہیں کریں گے، اسی قرآن کو اپنا آئین، دستور، اصول اور رہنما بنا کر کے اسی پر عمل کریں گے، اس کے علاوہ ان کو بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو تمہارے پاس تو رہبر و رہنما موجود ہے،
کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اگر میں تنقیدی گفتگو کروں، چپتے ہوئے سوال کروں، اس کے باوجود تم دوسروں کو دیکھ کر کے متاثر کیوں ہوتے ہو؟ کسی کی مونچھ دیکھ کر کے اس جیسی مونچھ کیوں بناتے ہو؟ کسی کو ہٹلر کی مونچھ پسند ہے، اور کوئی مسولینی کی اقتدا کر رہا ہے، کوئی چنگیز خان پر فخر کر رہا ہے، تو کوئی ہلاکو خان کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے. ہمارا رہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا غلط راہوں پر تھی، کوئی ظلم کی راہ اختیار کیا ہوا تھا اور کوئی ستم کی راہ اختیار کیا ہوا تھا، اور کوئی زمین پر جلاد اور قاتل بنا ہوا تھا، اور کوئی اس زمین پر خون ریزی اور فساد کا علمبردار بنا ہوا تھا، اور کسی نے اس زمین پر تجارت کو سود کے دلدل میں پھنسا دیا تھا اور سود کے غاروں میں دھسا دیا تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بہت سارے پڑھنے والے تھے، لکھنے والے تھے، علماء بھی تھے، راہب بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سلطنت کے فرما روا بھی تھے، وزیر بھی تھے، تاجر بھی تھے، قارون جیسے خزانے والے بھی تھے. دنیا آباد تھی، سب کچھ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کو نہیں بلکہ کہا اب عبداللہ کے در یتیم ساری دنیا کی امامت اور پیشوائی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے. ساری قیادتیں ختم، ساری امامتیں ختم، اور ساری سیادتیں ختم، اور ساری رہنمائی ختم. قیامت تک اسی کا حکم مانا جائے گا، اور جو ان کا حکم نہیں مانے گا وہ ان کا تابعدار نہیں کہلائے گا. اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، اسے صاحب ایمان کہلانے کا حق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی اتباع بھی ضروری ہوگی، اور ان کی اطاعت بھی ضروری ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہوگا، اور دل ان کی محبت سے بھرا ہوا بھی ہو، ان کے عشق میں ڈوبا ہوا بھی. کون ہے مومن؟ کون ہے مومن؟ کتنی محبت چاہیے؟ بس اتنی ہی جیسے ابھی میرے سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا. محبت تو ہے، مگر ہم غلام اپنی خواہش کے ہیں، نفس کے غلام ہیں. افرأیت من اتبع الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی؟ مسلمان ہو کر خواہش کی اتباع کرے، یہ نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بی، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات کا گھوڑا شریعت کی لگام پہنے ہوئے نہ ہو. اپنی خواہش کے گھوڑے کو لگام لگانی ہے شریعت مطہرہ کی. شریعت جتنی اجازت دیتی ہے، جیسی اجازت دیتی ہے، جہاں اجازت دیتی ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. دل کتنی ہی آرزویں کرے اور کتنی ہی تمنائیں کرے، یہ نفس کتنا ہی مچلے، کتنا ہی روٹھے، کتنا ہی تڑپے، کتنا ہی روئے، کتنا ہی اشک بہائے، اس نفس کے کہنے پر نہیں چلنا ہے. اس نفس کو اتنی ہی خوشیاں دینا ہے جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بی، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک تمہاری خواہش شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. شریعت کہتی ہے تمہیں خوشی کے موقع پر ناچنا نہیں ہے، خوشی کے موقع پر پھلجھڑیاں نہیں چھوڑنا ہے، خوشی کے موقع پر پٹاخے نہیں چھوڑنا ہے، خوشی کے موقع پر چراغ نہیں جلانا ہے، خوشی کے موقع پر تمہیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، خوشی کے موقع پر تمہیں ایسے کام نہیں کرنے ہیں جس سے تمہارا رب روٹھ جائے. ہرگز نہیں، تم ایسا نہیں کرنا ہے. تو ان خوشیوں کو شریعت کے تابع کرنا، تب مومن کہلائیں گے. محبت کتنی رسول اللہ سے؟ کتنی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اپنی جان سے اور اس کے
ماں باپ سے اور ساری روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اگر میں نہیں ہوتا تو اس کی محبت جھوٹی ہے، اس کی محبت ادھوری ہے، اس کی محبت ناقص ہے، اس کی محبت میں ملاوٹ ہے۔ اتنی محبت چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جانا ہے، چلو تو چلنا ہے، اب لیٹ جاؤ تو لیٹنا ہے، چھوڑ دو فلاں کام، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دیں اس سے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ محبت چاہیے، اور ایسا ہی نہیں کہ ڈنڈے کے زور پر، دل سے تسلیم کر رہے ہو۔ محمد رسول اللہ کے فیصلے کے بعد تمہیں کہیں اور فیصلے کے لیے جانا نہ پڑے۔ انہوں نے جو تمہارے حق میں کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، لا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کو فیصل نہ بنائیں، آپ کو جج نہ بنائیں، آپ کو منصف نہ بنائیں، اور اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں فلا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ نے فیصلہ کر دیا تو دل میں تنگی نہ پائیں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ کیا بات ہے، اسلام میں عورتوں کو تو کان میں زیور پہننے کی اجازت ہے، گلے میں چین پہننے کی اجازت ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں پازیب، مجھ مرد کو اجازت کیوں نہیں؟ سوچتا ہوگا نا یہ کرنے والا۔ مجھے دکھتے ہیں جلسوں میں رات دن، کوئی کان میں پہنے ہوئے ہے، کل ہی تھا رنسورے میں لاؤڈ اسپیکر چلا رہا تھا اور کان میں اس کے لونگ پڑی ہوئی تھی۔ واہ واہ، کہتا ہوگا کیا اللہ نے مجھے مرد بنا دیا، کاش مجھے فیمیل بناتا تو پھر میل میری طرف آتا۔ اس لیے تو پہن رہا، اپنے دل میں ذرا سی تنگی نہ پائے۔ ایک مالدار کے پاس 1 کروڑ کی مالیت ہے، اور اس کو جب سال گزر کر آتا ہے تو مولانا ہارون کہتے ہیں کہ آپ پر 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب وہ سوچتا کہ یہ کیسا اسلامی نظام ہے، امریکن نظام تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ 2.5 لاکھ اس میں سے نکال لیں، تمہارا 1 کروڑ جو چاہے کرو۔ یہ اسلام نے کہا مجھ پر پابندی عائد کر دی کہ 2.5 لاکھ 1 کروڑ میں سے نکال لیں۔ عورت یہ کہنے لگے کہ یہ سونا اور زیور اس کا حساب لگاؤں ہر سال اور اس کی زکوٰۃ نکالوں، اگر یہ دل میں اس کے بعد پیدا ہوتی ہے سمجھیے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ اگر وہ یہ بات کہہ گزرتا ہے کہ یہ کہاں سے مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ میں ان غریبوں کو ڈھونڈتا پھروں اور ان کو زکوٰۃ دیتا پھروں۔ لا یؤمنون، کوئی تم میں سے ایمان والا نہیں ہے جب تک کہ محمد کے فیصلوں پر سر تسلیم خم نہ کر دے۔ اسے سر تسلیم خم کرنا ہے اور یہ کہے کہ اگر جان مانگو تو جان حاضر ہے، مال مانگا تو مال حاضر ہے، تم نے جو ہم سے مانگا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو ایسی محبت اور فیصلوں پر ایسا سر جھکانا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بھی پیدا نہ ہو کہ آپ نے ججمنٹ کیوں دیتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرا دے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب تمہیں کہیں اور جا کر کے نمونہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم صلح کرنے کے کسی موڑ پر پہنچے ہوئے ہو اور سامنے تمہارا دشمنوں سے ٹکراؤ ہے، تمہارے ہی گاؤں میں تمہاری مخالفت چل رہی ہے، جیسا کہ میں پیر پورا میں گیا تو وہاں 2 خاندانوں میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے، ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے اور ایک آدمی جیل کی سلاخوں میں بند ہے اور وہ جیل سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے اور قرآن کی سورہ محمد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ضابطہ اتار کر اہل ایمان کو یہ بتا دیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، ہمیشہ ہی تمہیں تلوار اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھنی ہے، ہمیشہ ہی تمہیں قتل کے فراق میں نہیں گھومنا
ہونا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قاتل بن کر کے دنیا میں گھومتے رہو اور قاتل ہی بن کر کے دنیا میں چلتے ہی رہو. کیا ہے انعام بعد میں دے دیتے, بیچ میں بریک لگانا انعام کے چکر میں ٹھیک نہیں ہے. اگر سامنے والا صلح کے لیے آگے بڑھے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, تو تم بھی اس کے لیے اپنے بازو جھکا دو اور آگے بڑھ جاؤ. یہی تشدد نہیں, وہ جو زیادتیاں تھیں پچھلے دینوں میں, مذہبوں میں, ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی, جنہوں نے بیلنس کیا, اعتدال کا راستہ دکھایا. نہ اتنا جھکو کہ کوئی بالکل تمہارے سر پہ حاوی ہو جائے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کوئی تمہیں ستا رہا ہے تو جتنا اس نے تمہیں ستایا ہے اتنے کرنے کی تمہیں اجازت ہے, اس سے زیادہ کی نہیں. کہ کسی نے تمہارے تھپڑ مارا تو تم نے نکال کر کے گولی مار دی, کسی نے محض گالی دی تو اٹھا کر قتل ہی کر دیا, کسی نے الیکشن میں محض ووٹ ہی نہیں دیا, نہیں دیتا, وہ اس کا اپنا اختیار ہے. ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر 25 سال کے آدمی کو اپنا پرچہ بھرنے کا اختیار ہے اور اسے پیش کرنے کا اختیار ہے کہ وہ اسے پبلک چنے, چننے والوں نے اسے چنا یا نہیں چنا. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ نبی ہیں, نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہر حال میں تمہیں چنا جانا ہے اور تمہارے مد مقابل کو ووٹ نہیں دینا ہے؟ یہ تم نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ اگر اس نے ووٹ نہیں دیا تو تمہارے چیلے چپاٹوں اور تمہارے چیلوں نے تمہاری بیٹھک پر بیٹھ کر حقہ تازی کرتے ہوئے, چلم کو گرم کرتے ہوئے, اس کے نیچے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے تمہارے کان بھر دیے اور یہ کہا کہ یہ فلاں اور فلاں کی سپورٹ کر رہا تھا اور فلاں کے لیے ووٹ کی کیمپیننگ کر رہا تھا, اس نے ووٹ نہیں دیا ہوگا. نہیں دیا ہے, تو نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا, اس کے بعد اس سے انتقام لیا جاتا ہے. یہ انتقام کی آگ سینے میں بیٹھی رہتی ہے تا وقت کہ کوئی موقع مل جائے, اس کی ٹرالی سے کسی کے چوٹ لگ جائے, اس کی موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا جائے, اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے, اس کے بچے کی کسی سے گالم گلوچ ہو جائے, تو پھر تھانے میں فون کر دیا جائے, اسے روک کے رکھنا, حوالات میں بند کرنا. میں آ رہا ہوں محض صرف اس لیے کہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا, ووٹ نہ دینے کا شک تھا. 5 سال تک اسے اسی طرح ستایا جائے اور اس سے تھانے دار سے کہہ دیا جائے اس کے 2-4 ڈنڈے بھی مار دینا, ہو سکے تو FIR لکھ دینا اور ورنہ اسے خالی مت چھوڑنا, بہت موٹی پارٹی ہے, ادھیڑ لینا. اب دل خوش ہوا, میں نے اب خرچ کرائے اس کے 50,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ. یہ اسلام نہیں ہے. تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نمونہ ہے. تو اس نے تو بیچارے نے کوئی جرم ہی نہیں کیا, نہ اخلاقاً جرم کیا ہے, نہ قانوناً جرم کیا ہے. اس کی نظر میں وہ صحیح تھا, اس نے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تمہاری نظر میں وہ صحیح تھا, اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ کوئی جرم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو, تمہارا رہبر و رہنما رحمت للعالمین بن کر آیا ہے. اس نے طائف میں پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. اس نے احد کے میدان میں اپنے دانت توڑ دینے والے اور خود کی کڑیوں کو چبا کر کے زمین پر خون نبوت کا بہا دینے والے, سمیت چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا اور اس کے شوہر ابو سفیان کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اگر تم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو تو ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر تمہارے سامنے تمہارا دشمن آ جائے, تم شکست میں ہو, اس نے تو وطن سے بھی نہیں نکالا, گاؤں سے بھی نہیں نکالا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے مکہ سے نکالا, حرم میں طواف نہیں کرنے دیا, حجر اسود کو
ڈوبنے پر پہرے بٹھائے، اللہ اکبر کہنے نہیں دیا، خانہ کعبہ میں آخری وقت میں 2 رکعت نماز اندر نفل پڑھنے کے لیے نہیں دی، مگر جب یہ عبداللہ کا راج دلارا اور آمنہ کا لخت جگر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوا تو آج اس نے یہ نہیں کہا کہ آج اپنے دشمنوں سے انتقام لیا جائے گا، ابو جہل کے بیٹے کو نہیں چھوڑا جائے گا، ابو سفیان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اس کے بیٹے امیر معاویہ کو زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے آتے ہی اس شخص سے جس نے یہ کہا تھا آج قتل عام کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی ہوگی، آج حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑوں کا انتقام لیا جائے گا، آج حضرت بلال کی چیخوں کا انتقام لیا جائے گا، آج بلال کے آنسوؤں کا اور ان کی آہوں کا انتقام لیا جائے گا، خباب کی گری ہوئی شولوں پر چربی کا انتقام لیا جائے گا۔ جب یہ نعرہ لگایا اس شخص نے، آپ نے اس سے جھنڈا چھین لیا اور کہا اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج بھول جانے کا دن ہے، آج خون کی حفاظت کا دن ہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا میرے محبوب تیرے لیے آج خانہ کعبہ کو حلال کر دیا گیا ہے، حرم محترم کو حلال کر دیا گیا ہے، تو چاہے تو انتقام لے سکتا ہے اور تو چاہے تو مکہ کو خون کی ندیوں سے بھر سکتا ہے۔ یہ ہے تمہارا راہبر و رہنما۔ ہر گاؤں یہی جھگڑا ہے، جیسے تمہارا گاؤں ہے ویسے ہی میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں۔ شہروں میں جھگڑے کم ہیں، گاؤں میں زیادہ ہیں۔ الیکشن کے جھگڑے، ممبری کے جھگڑے، اور کس میں آپس میں ایک دوسرے کی بیٹھک پر جانے تیار نہیں، ایک دوسرے کی دعوت قبول کرنے تیار نہیں۔ بعض گاؤں میں تو طاقت اور قوت کے ساتھ روکا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو اس کے نکاح میں نہیں جاؤ گے، اس کی دعوت اور کھانے کو نہیں کھاؤ گے۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ جو نبی ہمیں الفت کی چادر میں لپیٹنے آیا، جو ہمیں محبت کے جام پلانے آیا، جو نفرت اور عداوت کی دیواروں کو گرانے کے لیے آیا، اور جس نے کہا کہ تم میں محبت پیدا کرنے کے لیے میں تمہیں نسخے اور اصول بتا رہا ہوں۔ محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے۔ تحادوا تحابوا، اے لوگو محبت دو، آپس میں ہدیے دو، محبت بڑھے گی۔ کچھ نہ ملے تو عطر کی شیشی ہی دے دو، کچھ نہ ملے تو چند کھجوریں ہی دے دو۔ رسول اللہ ہدیہ دیتے رہے، ہدیہ قبول کرتے رہے، مگر اس امت مسلمہ کا حال یہ ہے، اور خصوصاً ہمارے اتر پردیش دہلی اور یہاں کا تو حال یہ ہے کہ نہ ہم ہدیہ لینا جانتے ہیں نہ ہم ہدیہ دینا جانتے ہیں۔ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو ٹھنڈ سا ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ غیر مسلم کبھی کسی کے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مٹھائی کا ڈبہ تو لے کر چلے ہی جائے گا، ڈبل فائدہ، ان کے بنیوں کا فائدہ، ان کو مٹھائی کی دکانیں ساری سویٹس کی، تو ادھر اس کی تجارت کا فائدہ، ادھر اس محبت کا فائدہ۔ مگر ہمارے نبی کی سنت، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ محبت کو سیلاب کی طرح دلوں میں پیدا کرنے والی شے کی طرح رگوں میں گھس جانے والی شے محبت کے لیے اور نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں دو عالم کے تاجدار افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سامنے سے چھوٹا گزرے السلام علیکم، بڑا گزرے السلام علیکم، استاد آئے تو سلام کرو۔ صحابہ کا تو طرز عمل یہ تھا کہ اگر وہ ابھی سلام کرتے اور بیچ میں کوئی پیڑ آ گیا دوبارہ پھر سلام کرتے، گزرے تھے کہ بیچ میں دیوار آ گئی پھر سلام کرتے۔ اور ہمارا حال تکبر کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے، میں سلام۔ محبت کہاں سے پیدا ہو؟ کہاں سے پیدا ہو؟ محبت پیدا ہوگی کیسے؟ سلام کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کو۔ اے میرے عزیزوں، اگلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا بھی کھلایا کرو۔ اس زمانے میں کھانے کی بہت قلت تھی۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں نماز پڑھا کرو۔ وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، جب لوگ نیند میں ہوں یہ 3 کام کر لو۔ ادخلوا، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ مگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے بننے کے دعوے دار ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناتے. میں یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں, کیا جھگڑا ہے ہمارا آپ کا اور ان کا, اس کو بھول جاؤ ان تمام چیزوں کو, اور محبتیں آپس میں پیدا کر لو. چاروں طرف نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں اور نفرت کے طوفانوں کے جھکڑ ہمارے سینوں سے ٹکرا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نفرت کا کاروبار اور نفرت کا بزنس کیا ہوا ہے, دکانیں نفرت کی کھلی ہوئی ہیں, نفرت کارخانوں میں تیار ہو رہی ہے اور بانٹی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر نفرت تقسیم ہو رہی ہے. یہ نفرت پھیلانے والے نہ ملک کے دوست ہیں, نہ وطن کے دوست ہیں, نہ انسانیت کے دوست ہیں, نہ اپنے کنبے کے دوست ہیں, نہ اپنے قبیلے کے دوست ہیں. یہ سماج کے وہ ناسور ہیں کہ جن ناسوروں نے پورے معاشرے کو برباد کر رکھا ہے, تجارتوں کو برباد کر رکھا ہے. ذہن کو سکون چاہیے. اگر ایک بچہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بدامنی کے ماحول میں نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ بدامنی کے ماحول میں سفر نہیں کر سکتا. اس ملک میں بننے والے, اس ملک میں رہنے والے تمام قوموں سے ہمارا مطالبہ یہ ہے, یہ تمہارا گھر ہے, یہ تمہارا وطن ہے, یہ تمہارا مسکن ہے, یہ ہماری آماج گاہ اور ہماری رہائش گاہ ہے. اگر یہاں امن نہیں ہوگا تو امن ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کے لوگوں کی زندگی برباد کرے گا, ان کا سکون چھینے گا. زندگی ہر ایک کی برباد ہوگی. کوئی اپنے گھر میں نہیں چاہتا کہ وہاں بدامنی ہو. اے لوگوں, تمہیں کیوں رحم نہیں آتا؟ کتنے غریب ہیں سماج میں کہ ان کے یہاں روزگار نہیں ہے, ان کے یہاں کاروبار نہیں ہے. ماں بوڑھی ہے, کما نہیں سکتی ہے. باپ بیمار ہے, مزدوری نہیں کر سکتا ہے. 13 سال 15 سال 16 سال کا بچہ یہاں سے سفر کر کے کوئی کیرل میں ہے, کوئی تمل ناڈو میں ہے. اگر ماحول پرامن نہیں ہوگا تو یہ ماں کا لال جو امیدوں کے ساتھ نکلا ہے کہ اگر مجھے روزگار مل گیا تو باپ کو دوا تو ہو سکے گی, باپ کے لیے رشیکیش جانے کے لیے ایمبولینس تو ہو سکے گی. لیکن اے سماج کے دشمنوں, اے ملک کے قاتلوں, اگر تم نے ملک کا ماحول فساد زدہ کیا تو پھر یہ تم کسی بھی دھرم کے پیروکار نہیں ہو. کوئی دھرم بھی بدامنی کی تعلیم نہیں دیتا. امن کی تعلیم دیتا ہے. ہر مذہب محبت سکھاتا ہے, ہر مذہب پیار کی بات کرتا ہے. ہر بچہ ہے. یہ کون ہے میں کہنا نہیں چاہتا, اشاروں میں بھی نہیں کہنا چاہتا, مگر میں آپ سے کہتا ہوں, اگر ایک دکان نفرت کی ہے تو تم اس بستی میں 10 دکانیں محبت کی قائم کر دو, وہ کیا کرے گی؟ ایک پیڑ کسی نے کانٹے کا لگایا ہے, تم 11 پیڑ اس کے مقابلے میں گلشن کے اور پھول کے لگا دو. کسی نے ایک جگہ گندگی کی ہے, تم وہاں عطر کی اور پھولوں کی مہک لگا دو. کچھ نہیں ہوگا, تمہارا اپنا کام کرتے چلے جائیے اور یہ سمجھتے ہوئے کیجئے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے, میرے رب کا حکم ہے, میرے قرآن کا دستور ہے اور میرے نبی کا مجھے فرمان ہے. مجھے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں معاف کرتا چلا جاؤں گا اور دشمنوں کو بھی نوازتا چلا. پھر دیکھو, دائرے کو محدود مت کرو. جو علامہ اقبال نے کہا تھا, شاہین کی شکل میں تمہارا مقام اور تمہیں شاہین کے نام سے پکارا تھا. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا, میرا نیل گوں آسماں بے قرار. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. تمہارے یہ بہت بڑا دائرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنے بڑے ملک میں پیدا کیا ہے کہ اتنا بڑا ملک دنیا میں شاید کوئی دوسرا ہوگا آبادی کے اعتبار سے. لہٰذا جہاں تم پیدا ہوئے ہو وہیں کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے. محبت کے جذبات, پیار کے جذبات, ہمدردی کے جذبات, خوشی کے جذبات تو آپ دنیا کے کسی کنارے پر بھی بیٹھے ہوئے مظلوم سے رکھ سکتے ہو, عدل انصاف کرنے والے سے محبت کر سکتے ہو, کسی کے کمال کو سلامی پیش کر سکتے ہو اور کسی کی تاریخ کو تم اچھے الفاظ میں لکھ سکتے ہو. مگر ذمہ داریاں تم پر تمہارے اس خطے کی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھیجا ہے. چونکہ تم نبی
تم نبی نہیں ہو، تم اس امت کے عالم ہو، اور عالموں کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. جس طرح اس زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو صحیح راہ پر لانے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے، اور انبیاء ایک ایک خطے میں کئی کئی ہوا کرتے تھے، وہ ذمہ داری میری امت کے علماء کی ہے. وہاں کوئی نبی مصر کی طرف گیا ہے، اور کوئی نبی مدین میں بھیجا گیا ہے، اور کوئی سدوم اور عمورہ کی بستی میں، اور کوئی ملک شام میں، اور کوئی جزیرۃ العرب کے مکہ مکرمہ میں. ہر نبی کا علاقہ الگ ہے، ہر نبی کی زبان الگ ہے، ہر نبی کا فرمان اس کی قوم کی زبان میں ہے. یہاں رہتے ہوئے جو تمہاری زبان ہے، اس زبان کے اعتبار سے تمہاری ذمہ داری اسی خطے کی ہے. اس خطے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھیجا ہے. جیسے لوط علیہ السلام نے عمورہ اور سدوم کے بے حیاؤں کو بے حیائی سے باز رکھنے کے لیے تقریریں کی اور ان کے دروازوں پر گئے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت موسیٰ نے مصری قوم کو سمجھایا، اور پھر وہاں وادی تیہ میں اپنی ہی قوم کو سمجھایا. اس لیے ہندوستان میں رہنے والوں، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اس ملک میں، اتنا چوڑا لمبا ملک ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاؤ. ہے کہ نہیں؟ مگر ہمیں فکر رہتی ہے کہ ایران میں خامنئی کیا کر رہے بھائی. یوٹیوب پر آئے اور خامنئی، ارے خامنئی نہ تمہیں ملے گا نہ تم اس سے ملو گے. چھوڑو اس بات کو. پڑوس میں تمہارے بھوک ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں فکر پڑ رہی ہے کہ سیریا میں جو انقلاب آیا ہے، مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ انقلاب کون سا ہے. کو مفتی صاحب کی کوئی بات ہو رہی ہے وہاں کے صدر سے کہ وہ بتا دے؟ بیچ میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں ایسی باتیں مت کرو. اب بھی نوجوان کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ذرا تھوڑی ایسی بات ہو جائے جو جذبات سے لبریز ہو، جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو اور شعلے نکل رہے ہوں. برف ہمیں اچھا نہیں لگتا، ذرا جذباتی باتیں کریے. جذباتی باتیں کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں آپ حضرات اچھل جائیں گے، مگر یہ تعمیر کے لیے نقصان دہ ہے. یا بھاپ کو کنٹرول کر کے ہی انجن چلایا جاتا ہے. اگر بھاپ کو کنٹرول آپ نے نہیں کیا، بند نہیں کیا، اس ٹیم کو اندر دبا کر رکھیے. جذبات اندر ہوں، کام تعمیری ہو، حرکت میں آپ ہو، ٹرین چل رہی ہو اور گاڑی چل رہی ہو، تب جا کر کے کام ہوگا. تقریریں ہماری بہت ہوتی ہیں اور ہم کر رہے ہیں، مگر ان تقریروں سے نہیں. آج سے آپ کو عمل کی دنیا میں اترنا ہے اور اپنے حصے کا کام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے پروموٹ ہو کر اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے عمل میں لانا ہے. اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرو. اسکول یا کالج میں پڑھنے والے بچوں، تم معوض اور معاذ کے جانشی ہو اور تمہاری نسبت ان سے ہے. تم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہو. تم یہ دیکھو کہ تمہاری کلاس میں، تمہاری درسگاہ میں کون بچہ غریب ہے اور کس کا باپ بیمار ہے اور کس کے گھر میں چھت پڑی ہوئی نہیں ہے اور کس کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر تم مالدار ہو، اپنے گھر میں جاؤ اور اپنے باپ سے یہ کہو، ابو جان میرا ایک ساتھی ہے، 3 مہینے سے ایک ہی شرٹ پہن رہا ہے، صابن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس کا گھر سے منی آرڈر بھی نہیں آتا ہے، کیوں نہ میں اس کی مدد کر دوں. لہذا یہ کام کرو جو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سرزمین مکہ ہو اور مدینہ ہو، ان کے دروازوں پر جو آیا ہے، اگر کسی نے سواری مانگ لی ہے تو آپ نے انکار نہیں کیا ہے. اگر کپڑا مانگا ہے تو کپڑا اس کو دے دیا ہے، روٹی مانگی ہے تو روٹی دے دی ہے. خوب بھوکے ہیں لیکن دوسروں کو کھلایا ہے. جب قیدی مسجد نبوی میں باندھ دیے گئے ہیں اور صحابہ نے غصے میں آ کر ان کی مشقیں تیز کر دی ہیں، ان کے ہاتھ دکھنے لگے، جب ان کی آہ نکلی تو دو عالم کا تاجدار تہجد کی نماز چھوڑ کر ان کی مشقیں ڈھیلی کرنے کے لیے آیا اور صحابہ سے کہا، یہ قیدی ہیں تمہارے گھر میں جس کے پاس روٹی ہو، سالن ہو، ٹکڑا ہو، کھجور ہو، انہیں لے کر آؤ. قیدی ضرور ہے مگر یہ بھوکے نہیں رکھے جائیں.
لیکن آج تو تمہارا حال اور ہمارا کیا رہا ہے؟ دنیا شرماتی ہے، امریکہ شرما گیا، اسرائیل شرما گیا، چائنا شرما گیا، روس کو بھی غیرت آ گئی۔ مسلمانیت کے نام پر بیٹھا ہوا حکمراں سیریا میں جو ظلم و ستم کر رہا تھا، وہ دنیا کی آنکھ سے چھپے ہوئے تھے۔ ان کی قید سے جب لوگ باہر آئے تو پاگل ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے، ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے، بھائیوں سے مل نہیں سکتے تھے، جسم ادھورے تھے۔ یہ حال تھا ان کی قید میں کہ سورج نہیں دیکھا تھا، چاند کی کرن نہیں دیکھی تھی، ہوا کی ٹھنڈک اور خون کی نہیں دیکھی تھی۔ 42 سال سے بند تھا ایک آدمی سیدھی بنیاد پر کہ اس نے حافظ الاسد کے کہنے پر بمبارڈمنٹ نہیں کیا تھا اور اس نے طیارے نہیں چلائے تھے۔ حافظ الاسد نے اس پائلٹ کو قید کر دیا اور ایسا قید کیا کہ نہ روشن تھا نہ روشن دان تھا، وہاں وہ قید تھا۔ اب جب کہ وہاں انقلاب آیا اور وہ باہر نکلا تو پوچھتا ہے لوگوں سے کہ کیا صدام حسین نے حافظ الاسد کا تختہ پلٹ دیا؟ یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے؟ اور کون اس کا استقبال کر رہا تھا؟ ایران کا مذہبی رہنما اس کا استقبال کر رہا ہے ظالم کا۔ کہاں گئی قرآن کی آیت؟ کہاں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ کہاں گئی قرآن کی آیت؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ کسی ظالم کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا جھکاؤ ہوا تو آگ تمہیں چھو کر رہی۔ اللہ اکبر! کیا کہوں آپ کو؟ کیا کہوں؟ سنیں دنیا والے، یہ 1400 برس پہلے جو قرآن نازل ہوا، اس کا لفظ لفظ سچا ہے، اس کی آیت آیت حق ہے، اس کا ہر فرمان صادق ہے۔ یہ میرے نبی کا نہیں، میرے اللہ کا کلام ہے۔ جو اس نے کہا وہ ہوا، جو کل کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کل تک تو میں یہ سمجھتا تھا اس آیت کا مطلب، مگر واہ قرآن تو سمندر ہے، قرآن تو سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے وَنُرِيكُمْ آيَاتِنَا، ہم اپنی آیتیں تمہیں دکھاتے رہیں گے، تمہارے جسموں میں بھی وَفِي الْآفَاقِ، اور اس کائنات میں بھی ہماری نشانیاں ہم تم کو دکھاتے رہیں گے۔ میں ہمیشہ جب اس آیت کو پڑھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ جو آگ کا وعدہ ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ آگ کا وعدہ جہنم کا ہے، یہ آگ کا وعدہ مرنے کے بعد ہے، یہ آگ کا وعدہ آخرت کے بعد ہے۔ مگر ابھی چند مہینوں پہلے جب امریکہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم ریاست، جہاں وہاں کے سب سے زیادہ مالدار فلم انڈسٹری کے لوگ، بڑے بڑے ہندوستان کے بھی فلم سٹاروں کے جہاں بنگلے، جب وہاں آگ آئی اور وہ آگ چل کر کے اسے خاکستر کرنے لگی، صدر بے دم نظر آیا، وزیر اعظم بے حال نظر آیا، کوئی ہیلی کاپٹر اس آگ کو نہیں بجھا سکا۔ ساری دنیا نے کہا ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے آفر کرتے ہیں، بتاؤ کتنے طیارے چاہیے، کتنے ہیلی کاپٹر چاہیے، کون سا کیمیکل چاہیے؟ آسمانوں پر کمندیں ڈالنے والی دنیا، سائنس کے نام پر چاند تک پہنچ جانے والی اور مریخ کو اپنے مٹھی میں قبضے میں کر لینے والی دنیا یہاں بے دم اور بے بس نظر آئی۔ یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، وہ آگ کیا بجھے جس سے روشن اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ہرے درختوں کے بیچ سے آگ پھوٹ رہی ہے۔ اللہ چاہے تو تندور سے پانی کو نکال دے اور پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ اس کو بنا دے۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور علم دیا، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے، بعض علم محض کتابوں کے ذریعے نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی آتا ہے۔ تو اللہ نے جو کہا تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور آگ پہنچ کر رہے گی۔ فلسطینی مظلوموں کے ساتھ جو ظالم تھے، امریکہ ان ظالموں کے ساتھ ہوا تو آگ اس کے شہروں میں پہنچی کہ نہیں؟ جلا ڈالا، رو رہا ہے، کروڑوں ارب ڈالر کا بنگلہ چل گیا،
جب یہ آگ پہنچی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری آیت کا نظارہ پوری دنیا نے دیکھا. یہ نظارہ چشم فلک نے دیکھا. اے ہوش مندو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو تمہارے لیے پیغام ہے. اے دانش مندو، اگر تمہارے پاس ضمیر ہے تو تمہارے لیے پیغام ہے. اگر تمہارے پاس علم ہے اور تم جانور نہیں ہو تو ساری دنیا کے لیے پیغام ہے. میرے رب نے فرمایا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب جب بھی وہ جنگ کی آگ کو بھڑکائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے. ہو گئی ٹھنڈی کہ نہیں؟ معاہدہ ہوا، قیدی واپس آئے. ارے دونوں ہی تڑپ رہے تھے، ادھر وہ قید میں اور ان کے بھی یہودی تو تڑپ رہے تھے. ہاتھوں میں ان کے بھی تو جن کے بچے تھے. یا بچہ تو بچہ ہے، چاہے وہ کسی کا ہو، دھرم کچھ بھی ہو، مذہب کچھ بھی ہو، انسان نہ ہو تو جانور کو بھی اپنے بچے سے پیار ہے. ایک مرغی کو میں نے ایک واٹس ایپ ویڈیو پر شکرے سے باز سے لڑتے ہوئے دیکھا اور باز کو اس نے پیچھے ہٹا دیا اور اپنے بچوں کی حفاظت کی. ایک بندر اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تمام جہانوں سے جھگڑا مول لے سکتا ہے. ایک کوا انسانوں سے بھیڑ سکتا ہے. تو چاہے دھرم کچھ بھی ہو، بچہ بچہ ہے، کسی کا بھی قید میں ہو وہ اسے چھڑانے کے لیے سڑکوں پر آئے گا، فریادیں کرے گا، مقدمات کرے گا، ڈائلاگ کی بات کرے گا، قدموں میں ٹوپیاں ڈالے گا اور اپنے تلووں کو زمین پر رگڑے گا کہ کسی طرح میری اولاد یا میرا بھائی یا میرا باپ واپس آ جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ محض فلسطینی ہی واپس آئے، وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی تو واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کیا کہ نہیں؟ اس قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، سارے علوم اس میں موجود ہیں. اور تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ کر کے باہر نکل جاؤ اور یہ جو نہر بہ رہی ہے اس پہ جا کر کے جھونپڑی ڈال کر کے بیٹھ جاؤ. وہ دین عیسائیت کا طریقہ ان کا رہا ہوگا. اسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان پہ فرض کیا تھا، وہ انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ ایجاد کر لیا تھا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَرَحْبَانِيَةَ نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت ہم نے ایجاد نہیں کی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں کیا تھا ان پر فرض کہ تم دنیا چھوڑ کر نکل جاؤ. مگر ان کی ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، یہ بزدل تھے، سماج سے ڈر گئے، برائیوں کو دیکھ کر کے بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ کون کسی کی برائی مول لے، کون کسی کے پھٹے میں پیر دے. کیوں پردھان جی کی مخالفت مول لیں؟ کل کو اگر وقت آ گیا تو 3 ڈنڈے لگوا دیں گے. مخالفت لینا آسان تھوڑی ہے، حوالات بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے اور ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. میں اپنے گاؤں کے مظلوموں کی حمایت میں ہمیشہ رہا. پردھان جی ہمارے یہاں کے ایسے ہی تھے جیسے ہوتے ہیں کہ بیٹھک پہ نہیں آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے، ہونے دو گاؤں میں کوئی جھگڑا، تمہارا بھی نام ڈلوا دیا جائے گا. اس ایف آئی آر سے پہلے جو یہ ہے، 2 ایف آئی آر میرے خلاف رامپور میرے اپنے گاؤں میں ہوئی جو پردھان نے کرائیں. 2 ایف آئی آر، ایک 1994 میں 504 506. گھر پر پولیس، باپ کی زندگی میں، دادا کی زندگی میں، پردادا کی زندگی میں کبھی پولیس کے پاؤں ہمارے گھر تک نہیں آئے، دہلیز تک نہیں آئے. پہلی مرتبہ پولیس آئی اور پولیس نے آ کر کے ہمارے گھر میں کہا کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک 5 منٹ پہلے میں وہاں سے باہر نکلا ورنہ وہ ہتھکڑی لگا کر کے لے جاتے. اس کے بعد پھر ہوئی 2007 میں جھگڑا دوسروں کا ہوا، معاملہ کسی اور کا ہوا اور ایک غیر مسلم کی طرفداری میں ہم سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی اور دوسرے خاندان کے لوگ پہنچے. وہ ہمارے گاؤں کا ہے چاہے غیر مسلم ہی صحیح، لیکن بلا وجہ اس کے ساتھ ظلم اور ستم کیوں ہو؟ تو اس دوسری مرتبہ بھی اس میں میرا نام لکھا گیا اور یہاں تک لکھوایا گیا کہ اس شخص نے، میں دہلی میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں امامت کر رہا ہوں، میرا اس میں نام لکھوایا گیا کہ اس شخص نے اپنی لائسنسی بندوق سے مجھ پہ فائر کیا اور اس کی وجہ سے میں زخمی ہو گیا، بلیڈ اپنے سر پہ مارے اور مرغا اوپر سے ڈال کر کے خون میں نہا کر کے تھانے میں پہنچ گیا کہ مار ڈالا.
2 مرغے کاٹ کر کے اوپر ڈال لیے. جو دیکھے تو سمجھے گا اوہ واقعی گولی مارتی دکھے. ضلع پنچایت چیئرمین کا فون آیا میرے پاس کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا میں تو یہاں دلی کی جہاں اس میں ویلکم کی مسجد میں بیٹھا ہوں. خیر پھر وہ حلف نامے مسجد کے لوگوں نے دیے, وہ نام نکل گیا, وہ نام ختم ہوا. کتنے پاپڑ بیلنے پڑے کہ یہ شخص کسی طرح سے جیل چلا جائے. جرم کیا تھا کہ ظالم کو ظالم کہا, قاتل کو قاتل کہا, کسی کا قصیدہ نہیں پڑھا ہم نے, رات کو رات کہا. یہ تو پھر بعد کی بات ہے جو پھر تہاڑ کا مسئلہ آیا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یہ ایک راز تھا جو میں نے آپ کو بتایا. ہمارے مسلم علاقوں کا یہ حال ہے کہ وہاں جو بیٹھک پر نہیں آئے, اگر بیٹھک پر چلے جائیں تو آئیے سبحان اللہ, جلیبی لاؤ, لڈو اور پیار یہ لے کر آؤ, وہ لے کر بھیا دکھانے کے لیے وہی ہمارے فلاں. ایسا مت کرو میرے عزیز. یہ قرآن مقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات اس پر چلی تھی کہ سماج میں جب آپ حق بات کہو گے تو مخالف ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ سماج کی برائیاں نہیں دور کر سکتے تھے, انہوں نے جا کر کے جھوپڑیاں ڈال لی ادھر اور ادھر, اور وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا, لیکن جو کیا تھا انہوں نے اس کی بھی رعایت نہیں کر سکے. تو اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے, تسبیحات پڑھ رہا ہے, تلاوت قرآن کر رہا ہے, نفلوں میں مشغول ہے, اور ایک دوسرا عالم دین ہے جو باہر, ایک دوسرا شخص ہے جو باہر نکل کر لوگوں سے ملتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, کڑوی کسیلی سنتا ہے, کسی کے دکھ درد میں کام آتا ہے. یہ شخص جو بازار میں اور تمہارے محلوں میں گھوم رہا ہے یہ اس سے افضل ہے جو وہاں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ ہے اسلام. لہذا اس دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, مسلسل محنت کرنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا اگر کسی کو شدت کی بھوک لگ رہی ہو اور نماز کا بھی وقت ہو تو وہ پہلے کھانا کھائے اور بعد میں نماز ادا کرے. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا پہلے نماز ادا کرے بعد میں کھانا کھائے. انہوں نے کیوں کہا کہ اگر بعد میں کھانا کھائے گا تو یہ پوری نماز کھانا بن جائے گی, اور اگر بعد میں نماز پڑھے گا تو یہ کھانا ہی نماز بن جائے گا. اگر نماز میں لگا تو بس جلدی سے پوری ہو کھانا کھاؤں, نماز جلدی سے پوری ہو کھانا کھاؤں, اور اگر کھانا کھا رہا ہوگا تو جلدی سے کھانا کھاؤں کہ نماز پڑھوں. تو انہوں نے کھانے کو بھی عبادت بنا دیا. یہ ہے دین اسلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو دین بنا دیا, مزدوری کو دین بنا دیا, محنت کو دین بنا دیا, زراعت کو دین بنا دیا. اے کسانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری کسانوں کی کھیتوں سے اور اس کی بالوں سے اگر کوئی پرندہ ایک دانہ لے کر جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. تمہاری جھیل سے اور تمہارے چشمے سے اگر کوئی پانی پرندہ بھی پی کر جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. انسانوں کے لیے پانی کا انتظام تو بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے اور تم کھجور کا پودا تم میں سے کوئی لگانے جا رہا ہے اور قیامت کا سور پھونک دیا جائے, آواز آ گئی سور کی, مگر اتنی مہلت ہے کہ وہ پودا لگا سکتا ہے تو وہ پودا لگا دے, اس کی نیت کا اس کو ثواب مل جائے. مگر ہم نے سب کو چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا, ہم نے دوسروں کے تابع کر دیا. میں نے رات کہا پھر آج سے کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس کیوں نہیں ایسی تنظیم؟ ہم نے پچھلے 75 سالوں میں اسلامک بینک کیوں نہیں بنایا؟ پرائیویٹ ہی بنا لیتے. آج سرکاری بینک کتنے ہیں مجھے بتاؤ. اسٹیٹ بینک اور منی کچھ سرکاری بینکوں کے علاوہ نہ جانے کتنے پرائیویٹ بینک ہیں جہاں سے آپ لون لے سکتے ہیں, جہاں سود پر پیسہ لیا اور دیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کچھ ایسا ہے کہ اگر مجھے آج ضرورت پڑے کہ 50,000 روپے کا مجھے قرض مل جائے تو میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں؟ کسی کا پیر ٹوٹ جائے, زخمی ہو جائے, آپریشن کے لیے پیسہ کہاں سے آئے؟ کسی کا
کسی کے پتے کی پتھری ہو جائے اور وہ غریب ہے تو 50-25 ہزار روپے کہاں سے لے کر آئے؟ اس قوم کو ضرورت ہے مخلصین کی، معاونین کی، اللہ کے لیے ہمدردی کرنے والوں کی۔ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہوں جو یہ کہے کہ ہم کمائیں گے تاجروں سے، ہم کمائیں گے مالداروں سے، ہم کمائیں گے سرمایہ داروں سے، مگر اے غریبوں تم ہماری آخرت ہو اور تم ہماری جنت کا سبب ہو، تم سے نہیں ہم کمائیں گے۔ تو یہ قوم صحیح ہو جائے گی اگر یہ قوم طے کر لے۔ یہ رونا تو ہے ہمارا کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں اور ہماری بستیوں میں کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ سود کی رقم بانٹ رہے ہیں، 10-10 ہزار روپے ہماری ماں کو اور ہماری بہنوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بانٹنے والے ہو گئے اور ہم لوٹنے والے ہو گئے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ حج کے نام پر بھی کوئی ڈکیتی مار رہا ہے۔ فراڈ، دھوکہ، مکاری۔ ہمیں نظام دیا گیا تھا کہ ہم نظام زکوٰۃ قائم کرتے، ہم دینے والے ہوتے اور سود کے نام پر ہم 1 روپیہ بھی نہ کسی سے وصول کرتے، نہ کسی کو وصول ہونے دیتے۔ ابھی وقت نہیں گزرا ہے۔ جاپان پر 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم گرایا، کوئی اور ہوتا تو تباہ ہو جاتا، مگر جاپانی قوم اپنے 2 شہروں کو بھول کر اس نے دوسرے شہروں میں محنتیں کی اور ساری دنیا کی انڈسٹریز پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ بتاؤ جاپان کی چیزیں کل چائنا سے پہلے ساری دنیا میں مقبول تھی کہ نہیں تھی؟ ارے تھی کہ نہیں تھی؟ وہ ترقی کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج چائنا پوری دنیا پہ غالب آ گیا، ساری دنیا میں چائنا کا مال بک رہا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھگوان کو نہیں مانتے، وہ کسی دھرم کو نہیں مانتے، کمیونزم ہے، خدا کی اعلان بغاوت، مگر ساری دنیا ان سے چیزیں خرید رہی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کبھی بیمار ہو جائیں اور پانی لینے کے لیے چلیں تو مسلم پانی آپ کو کہیں نہیں ملے، نہیں ملے گا نا؟ بولو مل جائے گا؟ بسلری کس کی ہے؟ فلاں فلاں۔ مخالفت کی ابھی لوگوں نے، علماء کے فتوے بھی آ گئے، درخواستیں بھی آ گئیں کہ بھئی پیپسی اور کوک اور فلاں بند کر دو، تو اس کے بدلے میں کیا پلا رہا ہے؟ کیمپا۔ وہ کس کی ہے جسے گالیاں بکتے ہو؟ وہ اڈانی جی کی ہے۔ جب ان کے خلاف تقریر ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو سب خوش ہوتے ہیں، واہ کیا بات کہہ دی اڈانی صاحب کو فلاں اور فلاں نے۔ لیکن ہمارے ہاتھوں میں پانی کس کا ہے؟ مشروب کس کا ہے؟ کاش ہم یہ کرنے والے ہوتے۔ اے لوگوں، ضرورت ہے اس وقت آپ حضرات کو ہر میدان میں ترقی کرنے کی اور اسپیشلسٹ بننے کی۔ تعلیم کا معیار بہت اونچا ہو، تمہارے بچے ہر مقام پر ہوں جبھی تو خدمت کرو گے، مال تمہارے پاس ہو جبھی تو بانٹو گے۔ اس کے لیے کوشش کیجیے، روزگار تلاش کیجیے، روزگار دلوائیے۔ پرائیویٹیشن کا دنیا میں دور ہے، سرکاری جاب آج لوگ کرنا نہیں چاہتے کہ اس لیے کہ پرائیویٹ میں سہولت بھی ہے، اس سے زیادہ تنخواہ بھی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ کالج بناؤ تو روزگار ملے گا، مدرسے بناؤ روزگار ملے گا۔ حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، ہم سب کے محبوب رہنما اور کرم فرما۔ ان کی قیادت اور ان کی سیادت میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ مسائل پوچھ کر کے جائز راستے، تجارت کے جائز راستے، ترقیوں کے جائز راستے ان اسکیموں کے جو دنیا کی دوسری قومیں چلا رہی ہیں وہ ہم بھی چلا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایماندار، امانت دار، جد و جہد اور محنت کرنے والے بن جائیں۔ اب کوئی کچھ نہیں، یہ اتنا بڑا مجمع بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے، اور میں انقلاب کے لیے یہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ صاحب حکومت آپ پلٹ کر کے انقلاب لے آؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ شادیوں پر خرچ ہونے والے پیسے کو جما لو، ایک ایسی تنظیم بنا لو
حیدرآباد میں صفا بیت المال کے نام سے ایک بیت المال ہے، صفا بیت المال، انہوں نے تھوڑے ہی پہلے شروع کیا تھا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں جو اسکریپ ہے، جو تمہارے گھروں میں فضول مال ہے، بیکار کپڑے ہیں، بیکار چادر ہے، بیکار مشین ہے، بیکار کمپیوٹر ہے، وہ لا کر کے ہمارے پاس جمع کر دو، جو صحیح ہو کر کے بک جانے والا ہے وہ، اور جو کباڑ میں جانے والا ہے وہ، اور اس کو دے کر کے انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا کہ جگہ جگہ پر ان کے اسکول ہیں، کالج ہیں، ایمبولینس ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں حیدرآباد والے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آگے بڑھیے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔